اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ کافی دنوں سے حرم کے توہین کا مسئلہ چل رہا ہے اور اس کے بعد پاکستان میں اس پر حکومت نے ایکشن لے کر مقدمہ بھی قائم کیا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ توہین کس پارٹی نے کیا، پہلے کس نے کیا، بعد میں کس نے کیا، قطع نظر اس سے مقدمات کیوں بنائے گئے ہیں، میں صرف چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پی ٹی آئی والے جو ہمارے دوست ہیں ان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، شعائر اسلام ہے۔ مسلم لیگ کے لوگوں سے بھی یہی میری درخواست ہے کہ اللہ، اس کی رسول اور شعائر اللہ جو ہے یہ سب سے پہلے ہیں، اس کے بعد ہماری سیاست ہے۔ جب مقدمہ قائم ہوا اس پر پاکستان کے جو خصوصاً جو لیبرل لیڈر ہے اور انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان ہے اس کو تکلیف ہوئی ہے۔ میں صرف اس پہ بات کروں گا، اور یہ آج کی نہیں، جب بھی کوئی مذہبی مسئلہ آتا ہے تو یہی جو سیکولر لیڈر ہے، یہی جو انسانی حقوق کمیشن ہے، یہ نکل آتی ہے اور اس پر احتجاج کرتی ہے۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا دین لاوارث ہے؟ جو بھی شخص دین کے توہین کرے اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی ہو، آسیہ ملعونہ ہو یا کوئی اور 295 جو ناموس رسالت کا دفعہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی لیبرل اٹھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کسی کے خلاف مذہب کی بنیاد پہ مقدمہ قائم ہوتا ہے تو یہ غلط ہے۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ کے دین کے توہین جائز ہے؟ کیا شعائر اسلام کے توہین جائز ہے؟ یہی وجہ ہے جو مقدمات قائم نہیں ہوتے ہیں اور جس کی بنیاد پر یہاں پہ قتل ہو جاتے ہیں۔ سلمان تاثیر کا قتل ہو یا پشاور کے اندر، پشاور میں جو ابھی غازی خالد نے جس کو قتل کیا، اس کا وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اسلامی شعار پر، اسلامی قوانین پر اور حرم وغیرہ یا اللہ کی توہین، رسول اللہ کی توہین، قرآن اور شعائر اسلام کی توہین پر قانون حرکت میں نہیں آتی ہے، جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر انارکی پھیل جاتی ہے۔ یہ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے دل میں اللہ، اس کے نبی اور شاعر اسلام کی جو احترام ہے وہ سب سے پہلے ہے، اس کے بعد جو ہے باقی چیزیں ہیں۔ اور کچھ جو ہے سیکولر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ مولوی مذہبی جماعتیں وہ مذہبی کارڈ استعمال کرتا ہے۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کس بنیاد پر اس ملک کو الگ کیا ہے؟ ہندوستان کس بنیاد پر ٹوٹا ہے؟ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر مذہبی کارڈ استعمال کرنا غلط ہے تو پھر تو پاکستان کی بنیاد غلط ہو جاتی ہے۔ یہ عقل کے پیدل دانشور اتنا نہیں سوچتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پاکستان الگ کرنے کا دو قومی نظریے کی بنیاد پر جب الگ ملک کا مطالبہ کیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان الگ ہے، ہندو الگ ہے۔ اس کا بنیاد یہ ہے کہ دو قومی نظریہ ہے، اس کا بنیاد مذہبی کارڈ پر ہے۔ اگر آپ اس بات کو جو ہے کرٹیسائز کرتے ہو تو کوئی آدمی مذہبی کارڈ کو استعمال نہ کرے، تو پھر محمد علی جناح نے جو مذہبی کارڈ استعمال کیا، پاکستان مورز وجود میں آیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور میں ان کو یہ بتا دوں
کہ اگر کسی بھی توہین مذہب پر قانون حرکت میں آتا ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے کہ جن کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے، اور باقی ملک کے امن و امان کو قائم کرنے کے لیے اور ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے بھی نیک شگون ہے، ورنہ تو وہ حالات ہوں گے کہ جو بھی شخص دین کے توہین کرے گا وہ بچا نہیں جائے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اس کا بچنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن دین اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اس بات کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور اس کو تفتیش اور تحقیق تک پہنچاتا ہے۔ ابھی جو مقدمہ ہوا ہے توہین حرمین پر، پہلے ایک تو یہ بات ہے کہ ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں مسجد کے اندر ہوا، مسجد کے باہر ہوا۔ اللہ کے بندو، پورا مدینہ شہر جو ہے، پورا مکہ شہر جو ہے، یہ حرمین میں شامل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شہر کو حرم کے لیے دعا کی تھی، اور رسول اللہ نے مدینہ کے شہر کے حرم بنانے کے لیے دعا کی تھی، اور یہ پورا شہر حرم میں شامل ہے۔ مکہ اور مدینہ دونوں حرمین ہے، اسی لیے سعودی ولی عہد یا سعودی بادشاہ جو ہے وہ اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین کہتے ہیں۔ تو میں یہ بات واگزار کرنا چاہتا تھا کہ پاکستان کے اندر یا کسی بھی اسلامی ملک کے اندر اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ میں دین کے توہین کروں گا، میں دین کے شعار اللہ اور اس کے رسول کے توہین کروں گا اور میں توہین کرتا جاؤں گا، تو یہ اس کے لیے بہتر یہ ہے، اس کی تحفظ ہے اس میں کہ اگر اس کے خلاف مقدمہ ہوا اور سرکار کورٹ میں گیا اور اس کو سزا کورٹ سے ہو گئی یا بچ گیا، بے گناہ ثابت ہوا تو بچ جائے گا، یہ اس ملزم کے لیے جس پر الزام لگایا گیا ہے اس کے لیے یہ بہتر ہے، ورنہ تو مسلمان اس معاملوں میں کوئی رعایت نہیں برتا ہے۔ اور یہ باتیں ذہن سے نکال لینا ہے کہ مکے میں یا کہیں پہ بھی دیکھو، بات یہ ہے کہ پہلے عمران خان نے کیا تھا، کہتے ہیں کہ پہلے عمران خان کے اوپر ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے مسلم لیگ پر ہو گیا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کو کوئی اور جگہ نہیں ملتی ہے؟ میرے گھر کے اندر، میرے حجرے کے اندر کسی بھی غیرت مند شخص کے دفتر میں، اس کے حجرے میں کوئی آدمی اگر کسی بھی بندے کے بے عزتی کرتا ہے تو وہ اگر غیرت مند ہو وہ اس کو برداشت نہیں کرتا ہے، وہ ایسے باتوں کو برداشت نہیں کرے گا تو اس کے حجرے میں، اس کے جگہ پر کسی کا بے عزتی ہو تو اللہ تمہیں اپنے آپ سے بھی زیادہ نعوذ باللہ کمزور لگتا ہے اس معاملے میں؟ آپ اللہ کے گھر کے اندر کسی کے توہین کر رہے، یہ تو آپ انڈائریکٹلی اللہ کی توہین کر رہے، اللہ کے اس گھر کے توہین کر رہا ہے۔ تو کوئی بھی شخص، چاہے مسلم لیگ والوں نے عمران خان کے ساتھ کیا یا عمران خان والوں نے مسلم لیگ کے ساتھ کیا، زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، گناہ کبیرہ کی ہے۔ اچھا، پھر کچھ علماء کرام، میری بھائی جو ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ممبر پر بیٹھتا ہے، چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، فلانا ہوتا ہے۔ اور بھائی، عقل کے ناخن لو، تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے، ایک آدمی خالص سیاسی بنیاد پر کسی کے توہین کے لیے، کسی کو بے عزت کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں اس کو بے عزت کرتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اگر کوئی مجرم جرم کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے، وہ کوئی الگ بات ہے۔ ایک آدمی اللہ کی تبلیغ کرتا ہے، رسول اللہ کی سنت کا تبلیغ کرتا ہے بیت اللہ میں یا مدینہ منورہ میں، وہ ایک الگ بات ہے۔ یہ سیاسی مقاصد کے لیے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں مشہور کیسے ہو جاؤں گا۔ کافی کتنے دن ہو گئے میں نے کوئی ویڈیو نہیں کی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مسئلہ ایسے ہی ختم ہو جائے گا، اور جو بھی ہے حکومت نے قانون کے مطابق اس پہ کارروائی کی ہے وہ منطقی انجام تک پہنچ جائے گا۔ لیکن اب یہاں پر کچھ لوگ نکلے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی دین تو لاوارث ہے، بس اس پہ مقدمہ کیوں کیا؟ تو بھائی، یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، یہ اصل میں اس کی بھی دشمن ہے جس پر الزام لگی ہے، اور وہ مخصوص افراد ہے، یا قادیانی ہے یا پرویزی ہے، ان پارٹیوں کے اندر ہے، ان سیکولر جماعتوں کے اندر ہے۔ ہم ایک ایک کو جانتا ہے لیکن نام لینا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس پارٹی کے مخالف ہے اس لیے ان کا نام لے رہا ہے۔ تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ ایک تو جو توہین ہوئی ہے اور جو اس پر خوش ہوا ہے وہ کلمہ پڑھے، وہ اپنا نکاح کو دوبارہ جو ہے
نکاح کروا لے، جو اس پر خوش ہوا ہے، اللہ کے گھر کی توہین ہوئی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نے کی ہے یا پی ٹی آئی نے کی ہے، دونوں پارٹیوں نے جہاں چاہاں اگر عمران خان کے اوپر ہوا ہے اور اس پر کوئی خوش ہوا ہے تو وہ بھی غلط ہے، اور اگر مسلم لیگ کے لوگوں پہ، وفاقی وزراء پہ ہوا ہے، کسی نے مسجد کے اندر یا مسجد سے باہر، دیکھو وہ عمرے کے لیے گئے، انہوں نے وہ احرام باندھی ہوئے ہے یا حرم میں ہے، ان کے توہین کرنا، ان کو ایسے باتیں اس پہ کسنا تو جو مناسب نہیں ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر آپ نے لڑنا ہے تو اس کے گھر پہ جاؤ۔ پاکستان تھوڑا کم ہے، ڈی چوک کم ہے، لاہور اور اسلام آباد کم ہے، کہ آپ اللہ کے گھر میں، حرم پاک میں اس کے بے عزتی کرتے ہو۔ تو میں اور خاص کر یہ بات ذہن سے نکال لے کہ کوئی بھی مذہبی جماعت، کوئی بھی مذہبی آدمی اگر مذہبی کارڈ کو استعمال کرتا ہے تو پھر تو اگر آپ نے استعمال نہیں کرنا ہے تو پاکستان کو واپس ہندوستان میں شامل کر دو۔ کیا ضرورت ہے؟ لوگوں نے اتنی قربانیاں دی، لوگ شہید ہوئے، لوگوں کے املاک جلے، پاکستان اور ہندوستان بنتے میں کتنے لوگ جو ہے وہ مہاجر ہوئے، لوگوں کو قربانیاں ہیں۔ یہ کس مقصد کے لیے تھی؟ یہ اسی مقصد کے لیے تھی کہ بھائی پاکستان ایک الگ ریاست ہوگا، نظریے کی بنیاد پر۔ مدینہ اور پاکستان اور اسرائیل، یہ تین ایسے ریاستی ہے، تین ریاستیں دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ جو دین کے بنیاد پر بنے ہیں۔ مدینہ کی ریاست دین کی بنیاد پر، اسرائیل کی ریاست دین کی بنیاد پر، پاکستان دین اور نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے۔ تو یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں سلمان تاثیر سوچ والے، جتنی بھی لوگ ہیں ہیومن رائٹس کمیشن والے، وہ یہ بات سن لے اور اس کو ذہن میں رکھے کہ یہاں پر مذہبی کارڈ استعمال ہوگا، اور مذہب کے جو بھی لوگ مذہب کے توہین کریں گے ان کے خلاف اگر کوئی مقدمہ ہو گیا تو وہ اپنے لیے اچھا سمجھے، اگر ان کے خلاف مقدمہ نہیں ہوا تو وہ اپنے لیے برا سمجھے۔ پھر کوئی خالد غازی پیدا ہوگا، پھر کوئی ممتاز قادری پیدا ہوگا، پھر کوئی غازی عبدالقیوم پیدا ہوگا، پھر کوئی غازی المدین پیدا ہوگا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پاکستان کی عدالت اس کو جو ہے سزا دے، یا پاکستان کی عدالت اسے بری کر دے۔ یہ حکومت کے اوپر ہے، عدالت کے اوپر ہے۔ لیکن جو شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم توہین کرتے رہیں گے اور پھر لوگوں کو بولیں گے کہ مذہبی کارڈ استعمال نہیں کرو، تو یہ بات غلط ہے، اور میں جو ہے معافی چاہتا ہوں اگر مجھ سے بولنے میں کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ میرا تو صرف آپ تک بات پہنچانا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ اور اس سے جو ہے نا یہ جو مقدمہ ہوا ہے، ایک بات میرے سے رہ گئی جو میں نے آیات تلاوت کی ہے، اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ کون کون اسلام کی دشمن ہے۔ اللہ نے فرمایا نا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ جو مومن ہے وہ یہ کہہ دیتے جو اللہ کا حکم ہے وہ صحیح ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو نشاندہی کرا لیتا ہے، یعنی یہ جو واقعہ ہوا اس میں نشاندہی ہوئی کہ پاکستان کے اندر کون کون دین کے دشمن ہے، پاکستان کے اندر کون کون شاعر اللہ کی دشمن ہے، پاکستان کے اندر کون کون نبی پاک کے دشمن ہے، وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ایسے واقعات میں جو لوگ سامنے آ جاتے ہیں، جو لوگ اس پر خوش ہوئے ہیں، سمجھ لو ان کے دلوں میں دین کا، ان کے دلوں میں شعار دین کا کوئی محبت نہیں ہے، یہ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس پر توبہ استغفار کر لے۔ جس نے بھی کیا، پہلے کیا بعد میں کیا، دونوں ایک جتنے مجرم ہیں۔ اگر کوئی خوش ہوا ہے اس پہ، یعنی پہلے جو ہوا تھا عمران خان کے ساتھ، ابھی یہ جو ہوا ہے مسلم لیگ کے ساتھ، اس پہ کوئی بھی خوش ہے، کوئی بھی اس پر خوش ہے تو وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، اسے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔